فنادا فی الظلمات، قرآن کیا کہتے ہیں؟ اندھیروں کے اندر یونس پکارے، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، وہاں انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جب دعا مانگو نا تو پھر اپنے آپ سے بڑھ کر دعا مانگو، کثرت سے دعا مانگو، اس لیے کہ تم دعا کس سے کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین سے کر رہے ہو، جو دو جہانوں کا مالک ہے، جس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اگر تم گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، آسمان کو لگا دو، حالانکہ اگر جو جانور ہیں نا وہ بھی انسان بن جائیں تو اتنے گناہ وہ بھی کریں تو آسمان کو گناہ لگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آسمان آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں نیلا رنگ نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی ہے۔ فرمایا اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو اور پھر رب کے حضور آ جاؤ، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ سے شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر الدعاء هو العبادة، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شاف یوم النشور سید سروراں حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب القدر لائق صد احترام بزرگوں، دوستو، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ اس میں میرا رب یہ فرما رہا ہے وقال ربکم، آپ کا رب نے یہ فرمایا ادعونی، تم مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں،
میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑے مال و دولت ہے، ہم رب کے حضور کیسے سجدے میں جائیں؟ جس طرح امیر لوگ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے سجدے کریں، ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے، اور ہم کیسے دعا کریں؟ فرمایا جو تکبر کرتے ہیں رب کے حضور جھکنے سے اور رب کے حضور ہاتھ اٹھانے سے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، کیسے؟ ذلت کے ساتھ۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اسلام میں، اور ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور قرآن میں جو اللہ کے نبی ہیں ان کی کون کون سی دعائیں مذکور ہیں، کیونکہ اللہ کے انبیاء کی ایسی دعائیں ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، ہواؤں کے رخ پھیر دیے، ہواؤں کے رخ پھیر دیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے نور حاصل کریں، ان سے روشنی حاصل کریں۔ دیکھیں رب کے نبیوں پہ کتنا مشکل وقت آیا، اور اس مشکل وقت میں وہ کیسے ثابت قدم رہے، اور اللہ کے حضور کیسے ہاتھ اٹھائے، کیسے ہاتھ اٹھائے۔ اور ہر نبی کی جو مصیبت ہے، جو آزمائش ہے، وہ دوسرے نبی سے مختلف ہے، دوسرے نبی سے مختلف ہے۔ دعا مانگنا یہ اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا پیارا عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما اور اس پہ ثابت قدم رکھ، یہ بھی دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور پہ رحمتیں بھیج، یہ بھی دعا ہے۔ اور جب ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو نماز ہے ہی ساری دعا ہے یا رب کی تعریف ہے۔ نماز جنازہ میں جاتے ہیں، وہ ساری کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ ساری کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ہماری جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ ساری دعا پر مشتمل ہے۔ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رب سے دعا کرتے ہیں۔ طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حج پہ گئے تو وہاں بھی دعا، نماز میں آئے تو پھر بھی دعا، روزہ رکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا افطاری کے وقت بندے مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بھی دعا، وہ بھی کیا ہے؟ دعا۔ زکات دی اللہ کی رضا کے لیے، خود بھی دعا کی یا اللہ اسے قبول فرما، جس نے لی اس نے بھی ہمارے حق میں دعا کر دی، تو گویا وہ بھی دعا۔ تو اسلام میں دعا کی بہت زیادہ کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور دعا کی اس قدر اہمیت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب مغز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا کور ہوتا ہے، اس کا ہارٹ ہوتا ہے، اور مغز کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا میرے رب کو اس قدر پسند ہے۔ یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ ویسے آپ اگر دیکھیں کسی دنیا دار سے مانگیں تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، وہ ہم سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ اور کل میں ایک علامہ صاحب کو سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس سے تعلقات ختم کرنے ہونا، تعلقات اس سے رکھنے کو دل نہ کرے تو اس سے قرض مانگنا شروع کر دو، اس سے وہ خود بخود ہی تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو گویا پتہ کیا چلا کہ بندوں سے مانگیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور رب سے مانگیں جتنا مانگتے جاؤ وہ راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا جب دعا مانگو نا تو پھر اپنے آپ سے بڑھ کر دعا مانگو، کثرت سے دعا مانگو، اس لیے کہ تم دعا کس سے کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین سے کر رہے ہو، جو دو جہانوں کا مالک ہے، جس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دعا کثرت سے مانگو اللہ کے حضور، بلکہ گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو اور دعا مانگو۔ اسی طرح دعا کی کیا فضیلت ہے کہ میرا رب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے میرا رب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے رب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے، رب کی رحمت کیا کرتی ہے؟ آوازیں دیتی ہے، اور یہ حدیث عام نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، فرمایا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ فرمایا من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کو کیا کر دوں؟ عطا کر دوں۔ فرمایا ومن یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی رات کے پچھلے پیر بندے خدا اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں پہ معافی کی قلم پھیر دوں۔ یہ رب کی رحمت ہر روز رات کو بندے کو کیا کرتی ہے؟ آوازیں لگاتی ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ نیکوکار ہو، بندہ بدکار بھی ہو نا، رب کے حضور آ جائے۔ میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر تم گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، آسمان کو لگا دو، حالانکہ اگر جو جانور ہیں نا وہ بھی انسان بن جائیں تو اتنے گناہ وہ بھی کریں تو آسمان کو گناہ لگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آسمان آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں نیلا رنگ نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی ہے۔ فرمایا اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو اور پھر رب کے حضور آ جاؤ، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بشرطے کہ دعا تم ایسے کرو جیسے دعا کرنے کا حق ہے۔ اور دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضور کی چچا کے بیٹے ہیں، یہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی، سواری پر میں حضور کے پیچھے بیٹھا تھا تو حضور نے مجھے نصیحت فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا غلامو، اے بچے، اے چھوٹے تھے نا، اے بچے، انی اعلمک کلمات، فرمایا میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جن کو یاد رکھنا، جن کو یاد رکھنا۔ حضور نے کیا نصیحت فرمائی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق اللہ کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا، اللہ تمہاری کیا کرے گا؟
حفاظت حقوق اللہ کون سے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ سارے حقوق اللہ ہیں. تو حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس اپنے چچا کے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی، فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا. آگے حضور نے ارشاد فرمایا انہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، حضور نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت فرمائی جو ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. آگے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، فرمایا جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. آگے حضور نے ارشاد فرمایا جان لو اگر دنیا بھر کے لوگ سارے جمع ہو جائیں تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس سے اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی اگر دنیا بھر کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب نہ چاہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا پھر بھی اللہ سے سوال کرو، پھر بھی کس سے سوال کرو؟ اللہ سے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے پھر بھی اللہ سے مانگو. فرمایا گھر میں اگر نمک ختم ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے سوال کرو، پھر بھی اللہ سے سوال کرو. اس لیے کہ اللہ سوال کرنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے، دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان ابخل الناس من بخل بالسلام، فرمایا سب سے بخیل اور کنجوس وہ ہے نا جس کو سلام کیا جائے وہ آگے سے سلام کا جواب نہ دے، سلام کا جواب نہ دے، یا سلام کرنے میں کنجوسی کرے. دونوں معنی ہیں اس کی کہ سب سے کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، یا جس کو سلام دیا جائے آگے سے وہ جواب ہو. ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں نا پہل یا آگے پیچھے، جناب کیا حال ہے جی، سب سے پہلے ہمارا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا حال ہے. یہ نہیں کہتے السلام علیکم. اور اگر غلطی سے کسی کو سلام دے بھی دیں تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو آگے سے وعلیکم السلام نہیں کہتے، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اور میں سب سے بخیل وہ ہے تو سلام کرنے سے بھی عاجز آ جائے، کیونکہ سلام کرنے پہ دیر کوئی نہیں لگتی، محنت نہیں لگتی، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعَاجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، فرمایا سب لوگوں سے کمزور وہ ہے نا جو دعا سے بھی پیچھے رہ جائے، جو دعا سے بھی پیچھے رہ جائے، اللہ کے حضور دعا بھی نہ کرے، اللہ کے حضور دعا بھی نہ کرے. تو یہ دعا کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑے حیا والا ہے، اللہ بڑے حیا والا ہے، کریم وہ بڑا سخی ہے، یستحیی من عبدہ، فرمایا وہ اسے اپنے بندے سے حیا کی ہے، ان یرفع الیہ یدیہ، بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان یردہما صفرا، وہ تو خالی ہاتھ واپس لوٹانے سے بھی کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے. اب دعا کی کچھ شرائط ہیں، دعا کی کچھ شرائط ہیں. دعا تو ہر بندہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، مختصراً میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، آپ کا رزق حلال ہو. رزق کیا ہو؟ حلال ہو. پھر دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بڑے دور سے سفر کر کے آتا ہے، بڑے دور سے، پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سفر کر کے جاتے تھے. فرمایا جو بندہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، بڑے دور سے سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کپڑوں میں مٹی پڑی ہوتی ہے، غبار آلود ہوتے ہیں اس کے کپڑے، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے،
اس کا کھانا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسَهُ حرام، اس کے کپڑے بھی حرام ہیں، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی غذا وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، حضور نے ارشاد فرمایا پھر دعا کیسے قبول ہو؟ پھر دعا کیسے قبول ہے؟ اتنی مشقت کر کے آ رہا ہے، لیکن رزق کے حرام کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ گئی، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ گئی۔ دوسری شرط یہ ہے دعا کو قبول کروانے کے لیے، قبولیت دعا کے لیے، کہ پورے یقین کے ساتھ دعا کرے اور بڑی توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ادھر سے جمائی لے رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، جلدی سے ایسے کیا اور اٹھ گیا۔ اس ایسی دعا میرا رب قبول نہیں فرماتا۔ دعا میرا رب وہ قبول کرتا ہے جو بڑی توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ دعا کی جائے۔ کیا کی جائے؟ دل کے ساتھ دعا کی جائے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا اللہ سے دعا کرو ایسے کہ تمہیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی دعا کی شرط یہ ہے کہ جب عموماً یہ ہوتا ہے جب بندے پہ تکلیف آتی ہے اس وقت بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب بندے پہ تکلیف نہ ہو، بندہ راحت کے ساتھ ہو، آسانی کے ساتھ ہو، اس وقت اسے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ جو بندہ راحت میں دعا کرتا ہے نا، اللہ تکلیف میں بھی اس کی دعا قبول فرماتا ہے، تکلیف میں بھی اس کی دعا کیا کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم جب نعمتوں میں ہوتے ہیں اس وقت رب کو یاد نہیں کرتے، جب بیماری آ گئی، جب کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ نعمتوں میں جو بندہ دعا کرتا ہے اگر وہ پریشانی میں اس طرح رب کی عبادت نہ بھی کر سکے، رب پھر بھی اس کی دعا قبول فرماتا ہے، پھر بھی اس کی دعا کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جسے یہ خوشی ہو کہ اللہ مصیبتوں میں اس کی دعاؤں کو کیا کرے؟ قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، حضور نے ارشاد فرمایا وہ امن میں، نعمتوں میں، خوشحالی میں زیادہ اللہ سے کیا کرے؟ دعا کرے۔ اب اس جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کی وضاحت میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو کیا وہ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، تو نماز تو وہاں وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو وہاں انہوں نے دعا کی ان 3 اندھیروں میں، ان 3 فنادا فی الظلمات، قرآن کیا کہتا ہے؟ اندھیروں کے اندر یونس پکارے، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، وہاں انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ وہاں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ تو جو بندہ نعمتوں میں دعا کرتا ہے اللہ مشکلات میں بھی اس کی دعا کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے کہ اگر دیر ہو جائے دعا کی قبول ہونے میں تو پریشان نہ ہو، یہ نہ کہے کہ میں تو دعا کرتا ہوں تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا یا تو بندے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے یا اس کے بدلے میں اللہ اس کی کوئی اور مصیبت کیا کر دیتا ہے؟ دور فرما دیتا ہے، یا وہ دعا قیامت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی چھٹی شرط یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب دعا کرے نا پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، حضور پہ درود پڑھے، اس کے بعد کیا کرے؟ دعا کرے۔
ایسے نہیں کہ جلدی جلدی کیا کرنا شروع کر دی، دعا شروع کر دی. اس لیے جب میں دعا کرتا ہوں نا تو پہلے میں یہ کہتا ہوں ربنا یا مولانا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ کیوں کہتا ہوں کہ رب کی تعریف ہے، اس کے ترجمے پہ غور کریں. پھر میں یہ دعا کرتا ہوں جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضور پہ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد دعا کرو. اس کے بعد کیا کرو؟ دعا کرو. صحابہ فرماتے ہیں، فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو سنا جو دعا کر رہا تھا اور اس نے حضور پہ درود نہیں پڑھا. حضور نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے اور پھر دعا کرے فلیبدأ بتحمید اللہ، فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرے، بس ثناء علیہ، اللہ کی ثنا کرے، ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور پہ درود پڑھے، ثم لیدعو بما شاء، پھر جو چاہے اللہ سے دعا کرے، پھر جو چاہے اللہ سے دعا کرے. اسی طرح دعا کی قبولیت کی ایک اور شرط ہے کہ جب دعا کر لو نا آخر میں کہو آمین. آخر میں کیا کہو؟ آمین. آمین کسے کہتے ہیں؟ آمین یہ اگر عربی گرامر میں جائیں یہ اسم فعل امر ہے بمعنی استجب. اس کا معنی یہ ہے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مولانا صاحب کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، تو کھڑے ہو کر تقریر کرنا بھی حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے. بیٹھ کے تقریر کرنا بھی اور کھڑے ہو کے بیان کرنا بھی حضور کی سنت ہے. اور آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا تو مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا جب ہم ڈیرہ شریف میں پڑھا کرتے تھے. دورہ حدیث شریف کی کلاس ہوتی تھی، بخاری شریف ہوتی تھی، اور اسی طرح ہمارے استاد گرامی اللہ انہیں کی مغفرت فرمائے محمد خان نوری صاحب، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور میں ان کے سامنے اسی طرح ڈائٹس پڑھا ہوتا تھا سائڈ پہ، تو بیٹھ کے بخاری شریف پڑھا کرتے تھے، بخاری شریف پڑھا کرتے تھے دورہ حدیث کی کلاس میں. تو آج وہ یاد ہماری تازہ ہو گئی ہے. یاد کیا ہو گئی ہے؟ تازہ ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دعا کرو تو آمین کہو، دعا کرو تو آمین کہو. حضرت ابو زہیر فرماتے ہیں ایک رات ہم حضور کے ساتھ نکلے، ہم نے دیکھا ایک شخص گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا اگر اس نے دعا کے آخر میں مہر لگائی تب. مہر لگائی تب. ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مہر کیا ہوتی ہے؟ یہ مہر کیا ہوتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس نے آخر میں یہ کہا نا آمین تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا ورنہ نہیں. اب حضور خود اس بندے کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اسے جا کے نصیحت فرمائی کہ دعا ختم کرو تو کیا بولو؟ آمین، اور بشارت لے لو، خوشخبری لے لو. اس نے کہا نا آمین، حضور نے فرمایا خوشخبری لے لو، دعا آپ کی قبول ہو گئی ہے. دعا کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے. اب آخری چیز یہ ہے کہ جب دعا کرو اصل میں نا ہمارا رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے. تعلق کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. اصل میں تو ہونا یہ چاہیے ہم دعا کریں وہ مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مالک ہے نا، وہ تو کہتا ہے مالک ہو کے بھی میرا رب یہ فرماتا ہے کہ بھائی آقا اور غلام کا تعلق نہ رکھو، آؤ برابری کر لو. کیا کر لو؟ برابری. کیسے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. برابری کر لو. ہم کہتے ہیں ہم مانگے بھی نہیں اور رب ہمیں کیا کر دے؟ عطا کر دے. وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، قدر کرنے کا حق تھا. اب آخر میں سنیں کہ اللہ کے نبیوں نے کیسے دعائیں کی. اللہ کے نبیوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی نا 300 سال اپنی خطا پہ روتے رہے. وہ جو درخت کا پھل کھا لیا 300 سال کتنا عرصہ روتے رہے؟ 300 سال روتے رہے. اور پھر یہ کہا ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا نا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ دعا کیا کر لی؟ قبول فرما لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ کتنے کی؟ 950 سال۔ جب وہ نہیں مانے نا تو پھر انہوں نے دعا کی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ تو پھر رب نے کیسے مدد فرمائی؟ فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء ينهمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، موسلادھار بارش شروع کر دی۔ زمین کو کہا تو اپنا پانی اوپر نکال، آسمان کو کہا تو اپنا پانی نیچے گرا، 40 دن بارش ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر والے سرے بھی پانی میں ڈوب گئے اور وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم نوح کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی، سوائے کچھ لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی نا، حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے، انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ پھر ایک اور دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، یعنی حضور۔ اور یہ دعا ہماری دعا قبول نہ ہو نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دعا مانگی نا، وہ 2000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ کب قبول ہوئی؟ 2000 سال کے بعد قبول ہوئی، اور اللہ نے حضور کو بھیج دیا، حضور کو بھیج دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ ہیں، جب فرعون کے دربار میں جانے لگے وہ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کھول دے، میری زبان کھول دے۔ اور حضور نے کیا دعا فرمائی؟ حضور نے ارشاد فرمایا رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ جو حضور دعا فرمایا کرتے تھے نا، حضور یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ سب سے جامع دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے جامع دعا ہے۔ اگر یہ مانگ لی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے اندر آ گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے اندر آ گئی۔ اور یونس علیہ السلام کی دعا تو پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں جنہوں نے پہاڑوں کے رخ پھیر دیے۔ حضرت ایوب جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ، بیٹا نہیں تھا، آج جس کا بیٹا نہیں ہے اس کے لیے یہ دعا ہے، اسے یہ دعا کرنی چاہیے، رب اسے بیٹے سے نوازے گا۔ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے۔ فرمایا ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہے یہ وظیفہ ان کے لیے نسخہ ہے، یہ لکھ لیں اور اس دعا کو مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی جھولی آباد فرما دے گا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے۔ اسی طرح مختلف دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مختلف مواقع پہ کی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بڑے پائے کے شاعر ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کریمہ ببخشا برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نادار غیرز تو فریاد رس تو ہی آسیارا خطا بخش بخش نگہ دار مارا ز راہ خطا خطا در گزار و ثواب نما۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ امام سعدی فرماتے ہیں اے اللہ میں تو خواہش کا غلام ہوں، تو مجھے معاف فرما، تو مجھے
معاف فرما، اس لیے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ رب تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا نا، رب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے حدیث رکھی آپ کے سامنے، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے شرائط رکھی ہیں، ہم ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی دعا کریں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔